وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ولا أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ الممتحنہ پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 28 میں سے۔ اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر بعد سورہ احزاب کے نازل ہوئی۔ ترتیب مصحفی میں یعنی اس قرآنی ترتیب میں اس کا نمبر 60 ہے، یعنی اس سے پہلے 59 صورتیں ہیں۔ ربط اور تعلق جو ہے گزشتہ صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی صورت میں ابتدا اور اختتام میں مسئلہ توحید بیان ہوا، تو اب اس صورت میں حکم دیا کہ اس مسئلہ توحید سے انکار کرنے والوں سے الگ اور جدا ہو جاؤ، ان سے اپنے رشتے کی باقی ماندہ تعلقات نہ رکھو۔ اسی طرح اس صورت کا دعویٰ جو ہے اتباع والبراءۃ عن الکفار، اور اسی طرح تنبیہ للمؤمنین۔ اس صورت کا دعویٰ ہے کفار سے براءت اور مومنین کو تنبیہ، یعنی کفار سے دور ہو جاؤ، اور مومنین کو تنبیہ ذکر ہوگی۔ اس صورت میں کفار سے براءت اور ان کی دو قسمیں بھی بیان کی جائے گی، معاہدین اور محاربین۔ معاہدین یعنی جنہوں نے وعدہ کیا، اور محاربین جو سامنے لڑنے کے لیے آئے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف، بھیجتے ہو، بالمودۃ محبت کے خط بھیجتے ہو، تم محبت کے پیغام دیتے ہو، تو نہ بناؤ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو۔ یہ معاملہ سمجھے ذرا جی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جب مکہ سے کفار کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرتے ہیں، تو جب مدینہ میں آئے تو 2 ہجری کو غزوہ بدر رونما ہوا، 70 صنادید قریش مردار کر دیے گئے، 70 سرداران گرفتار ہوتے ہیں، بڑی ضلالت ہوئی۔ تو مکہ میں رہنے والے جو تھے نا، انہوں نے جو باقی ماندہ مسلمان وہاں پر رہے تھے ان پر اور ظلم ڈالنے شروع کر دیے، اور زیادتی شروع کر دی۔ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی لوگ ہجرت کر جائیں اور یہاں ان کے کوئی رشتہ دار رہ جائے اور پیچھے رہنے والے ان کے حشر جو ہے نا بہت برا کر دے، ایسے وہاں پر مشرکین نے جو ان کے رشتہ دار عزیز و قارب کچھ رہ گئے تھے ان پہ سختیاں شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی خاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ بچے بیوی وہاں پر مکہ میں تھے، یہ خود مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ان کے عزیز و قارب رشتہ دار مکے میں، انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کو ان کے ساتھ تھوڑی وفاداری دکھا دوں گا، صرف اس لیے کہ وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ دیں۔ ویسے بھی وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آنا ہے اور آپ کے لشکر نے، لیکن میں خط بھیجوں گا تو تھوڑا سا یہ کہ وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتیں گے مشرکین۔ تو انہوں نے خط لکھا اور ایک عورت کے حوالے کیا کہ یہ لے جاؤ، اس میں صرف اتنا لکھا انہوں نے
کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی کوئی مسلمانوں کی کوئی توہین وغیرہ یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کیے، بس صرف اتنی بات کی کہ ان کے دل میں آئے گا کہ یہ تو ہمارے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، تو کم از کم میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں دیں گے، یہ خیال تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ تو جب خط لکھ کے عورت کو دیتے ہیں، عورت جاتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتلا دی ہے کہ جلدی جائیں، اور مقام خاخ، خا الف اور خا، مقام خاخ پر اور عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے مشرکین کے پاس لے کے جا رہی ہے، اسے حاصل کر لو۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جلدی جاؤ، جلدی فوراً گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور اس عورت کا پیچھا کرو۔ یہ 2-3 صحابہ کرام نکلتے ہیں، اور جب مقام خاخ پہ پہنچتے ہیں وہ عورت جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ مجھے دے دیں، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکال دو ورنہ وَإِلَّا لَأُجَرِّدَنَّكِ، میں تمہاری گردن اڑا کے تم سے خط نکال دوں گا۔ مجھے طریقہ آتا ہے، تلوار نکالی، خط تو تیرے پاس ہے، رسول اللہ کی زبان کی بات غلط ثابت ہو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ذرا منہ اس طرف کرے، تو انہوں نے یہ مینڈنیاں کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں، بالوں سے جو بناتی عورتیں، تو اس میں وہ خط بند کی ہوئی ہے، اور خط یہاں سے نکال کے علی المرتضیٰ کے حوالے کرتی ہے۔ یہ خط لے کے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اس صحابی کو بلایا، خاطب ابن ابی بلتہ کو، جب یہ آتے ہیں انہوں نے پہلے سے ہی کہا یا رسول اللہ کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات ضرور سن لینا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی غداری نہیں ہے، میں منافق نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں نے اتنا ان کو کہا ہے کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ او مکے کے مشرکو، اگر رسول اللہ اکیلے ہی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائے تم پھر بھی رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھ لے ذرا پورا خط پڑھ لے، میں نے یہ بھی کہا ہے، لیکن صرف میں نے کہا کہ وہ میرے رشتہ دار اور خاندان والوں کے ساتھ۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال دی، بڑے غصے میں تھا نا، تو تلوار نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ دعنی، یا رسول اللہ چھوڑ دے مجھے، اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، کہ میں اس منافق انسان کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، آپ کو عمر فتح نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدرین صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہارا جو جی چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ نے جو اعلان کر دیا ہے کہ تم جو چاہو اس کے بعد کرو، تمہارا کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ففاضت عینا عمر، جب یہ بات سنی حضرت عمر نے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تلوار نیام میں ڈال دی۔ اللہ، یہ گفتگو جاری تھی ان کے درمیان، صحابی اپنی صفائی پیش کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی سن رہے، اسی اثنا یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا جب یہ سورہ ممتحنہ کھولیں گے اور ابتدا سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا پس منظر سامنے آئے گا، یہ معاملہ تھا۔ تو اب سنیں غور سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قربان جاؤں صحابہ کرام کی شان و عظمت پہ۔ حضرت خاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرمندگی کے لحاظ سے تو مجھے زیادہ شرمندگی رہی ہے، میں نے کام غلط کیا ہے، برا کیا ہے، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ پہ کہ اس نے ایسی عنایت کر دی ہے کہ مجھے مومنوں میں شمار کر دیا ہے، مجھے مومن کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ منافق ہو یا کوئی ایسا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، مومن پھر بھی کہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بناؤ میرے دشمن کو، یعنی خاطب ابن ابی بلتہ یہ جو تمہارے دشمن ہے، اللہ فرماتے یہ میں اللہ رب العالمین کے بھی دشمن ہے۔
یہ مسئلہ توحید کے دشمن ہے، کیا سمجھو؟ ٹھیک ہے نا. ان کو نہ بناؤ اولیاء ان دوست، تلقون الیہم بالمودت، تم ڈالتے ہو بیچتے ہو ان کی طرف محبت کے پیغام بیچتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا ہے جو تمہارے پاس حق آ گیا ہے. اس حق کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے. یخرجون الرسول، وہ رسول کو مکے سے نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی نکالتے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رب العالمین پہ ایمان لائے ہو. اس قصور پہ انہوں نے تمہیں یہاں بدر کی قبیلہ بدر کیا ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جو ہے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور اگر میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تو ان مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ. تسرون الیہم بالمودت، تم چھپ چھپ کے ان کو محبت کے پیغام دیتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو تم ظاہر کرتے ہو. تم تو چھپ چھپ کے پیغام بھیجتا، اللہ فرماتے میں تو جانتا نا. ٹھیک ہے نا، میں تو دیکھتا ہوں. اللہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جس نے تم میں سے یہ کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جس نے یہ کام کیا. دوبارہ اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا اِن یثقفوکم، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہیں پالے، یہ مشرکین، تم بھلے ہی محبت کے پیغامات بیچتے رہو، تم بھائی چاری کا ثبوت دیتے رہو، لیکن اِن یثقفوکم، اگر یہ تمہیں پالے، یکونوا لکم اعداء، یہ تمہارے کھلے دشمن بن جائیں گے. ان کو موقع مل جائے نا تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہو جس خط بھیج جیسی. اللہ نے فرمایا یہ دشمن کبھی تمہارے یار نہیں، یہ مسئلہ توحید کے دشمن ہے. کیسے یہ موحدین کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. او یبسطوا ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور یہ اگر تمہیں پالے تو یہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے. والسنتہم، اپنی زبانوں سے برا بلا بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. وَوَدُّوا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَکْفُرُونَ، کاش کہ تم کافر بن جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ یہ لوگ تو ہر وقت یہ چاہت میں ہوتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کے راستے پہ آ جاؤ. لَوْ تَکْفُرُونَ، کاش تم کافر بن جاؤ. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہاں میرے نبی کے صحابہ تم نے محبت کا پیغام جس وجہ سے بھیجا ہے کہ میرے بال اور بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو فرمایا لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہارے یہ مال اور اولاد کوئی کام نہیں آنے والے. جس کے لیے تم نے یہ غلطی کی ہے نا، تو یہ قیامت والے دن تو کیا سمجھے کہ یہ تیرے کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ قیامت والے دیکھے قرآن کی صفائی ذرا کس صفائی سے صاف کیا جا رہا ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینہم، فرمایا یفصل، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم اعمال کرتے ہو دیکھنے والا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، قد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. کس چیز میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں. آگے ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھایا کہ دیکھو نا ذرا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا، فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم سے بھی بیزار ہے اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہوئے. کہ اللہ نے فرمایا دیکھ لینا خاطب ابن ابی بلتا، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان کو کیسے چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، تو ایسے آپ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ اب سمجھایا جا رہا ہے. تو فرمایا اللہ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
کفرنا بکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدأ بیننا وبینکم، ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض سامنے ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں کھلے عام ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ابداً ہمیشہ کے لیے ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک تمہارے اس خلاف دشمنی کا اعلان ہے جب تک تم وحدہ لا شریک ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ الا قول ابراہیم لابیہ، قرآن نے ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑا جی۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ سورۃ مریم میں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرا باپ پھر سلام ہے، میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش طلب کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان سے بائیکاٹ میں تو تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے، لیکن اس بات میں نہیں ہے کہ مشرک باپ کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ دیکھیں وہی کہ اللہ مگر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اس قول میں تمہارے لیے کوئی عبرت نہیں ہے، لے ابھی جو اپنے باپ سے کہا لأستغفرن لک، ان قریب میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور اس کی صفائی قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی سورۃ توبہ میں بیان کر دی ہے۔ یہ ہے جی فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر وہ صرف ایک وعدے کو پورا کیا جو باپ سے کیا تھا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا پکا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بیزار ہو گئے۔ تو قرآن نے ادھر بھی صفائی پیش کر دی کہ پھر نہیں، چلو کراڑ جائے دنیا سے کیا ہے۔ تو اس لیے مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا سے شرک کے عقیدہ میں گئے، غیر اللہ کے، ٹھیک ہے نا، پوجا پاٹ کرتا رہو اور ہم اس چاہو جی پھر دعا چکر ساں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ناجائز ہے دی۔ تو فرمائے اس بات میں نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ کے عذاب سے تیرے لیے کوئی مالک نہیں ہوں، ربنا علیک توکلنا، اے میرے ربا میں تجھ پر توکل بھروسہ کرتا ہوں، وإلیک انبنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا، اور بخشش دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے ربا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکیم حکمتوں والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ومن یتولی، جو کوئی پھر گیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، پس بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، حمید بڑی خوبیوں والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔